بہت بہت شکریہ استاد محترم۔ اب اس کے بعد ہم سے خطاب فرمائیں گے مولانا محمد عمر اسلم صاحب اصلاحی۔ مولانا محترم گزشتہ 30 سالوں سے مدرسہ پر درس تدریس کے فرائض کو انجام دے رہے ہیں۔ قرآن مجید کے ماہر استاد ہیں، مختلف علمی سیمیناروں میں مدرسہ کی رہنمائی کرتے ہیں اور ہر جگہ ماہر قرآنیات کی حیثیت سے تسلیم کیے جاتے ہیں۔ آپ رسالہ نظام القرآن کے مدیر بھی ہیں اور اہم علمی متعدد کتابوں کے مصنف بھی ہیں۔ اب میں بسط ادب و احترام سے مولانا محترم سے درخواست کرتا ہوں وہ آئیں اور خطاب فرمائیں۔ مولانا کا موضوع ہے ہمارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی کامل نمونہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ وقال حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ صدر عالی مرتبت محترم مولانا ابوالفیض اصلاحی مدنی صاحب، برادر محترم و مکرم مولانا سرفراز احمد اصلاحی ندوی مدنی صاحب، برادر محترم مولانا عرفان احمد اظہری صاحب، برادر محترم حافظ شاداب احمد صاحب اور معزز حاضرین، بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، ماؤں اور بہنوں، اگر ان تک میری آواز پہنچ رہی ہے۔ سب سے پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے کھمولی میں پہلی مرتبہ ہی صحیح آنے کی توفیق بخشی اور آپ کے درمیان کچھ باتیں کہنے، اللہ اور اس کے رسول کے پیغام کو پہنچانے کی سعادت ملی ہے۔ پھر میں شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے عزیز طالب علم عزیزی عبداللہ سلمہ کو، جنہوں نے بڑے اصرار کے ساتھ، بڑی دلچسپی کے ساتھ اور پیاس کے احساس کے ساتھ ہم لوگوں کو یہاں دعوت دی، بلایا اور آپ حضرات کو یہاں اکٹھا کیا۔ پھر میں عزیزی عبداللہ کے ساتھ ساتھ تمام لوگوں کو مبارکباد دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس طرح کی مجلس منعقد کرنے اور اس میں شرکت کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ محترم بزرگوں، بھائیوں اور عزیزوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہم تمام کے لیے کامل اسوہ اور نمونہ ہے۔ اس روئے زمین پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اعلیٰ درجے اور مرتبے کا
دوسرا کوئی انسان نہ آیا ہے نہ آئے گا۔ آپ نے سنا ہوگا ایک عیسائی مصنف ہے، عیسائی مصنف ذہن میں رہے، عیسائی مصنف ہے مائیکل ہارٹ۔ اس نے پوری انسانیت حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر اس زمانے تک کہ 100 عظیم ترین آدمیوں کا انتخاب کیا ہے۔ اس کی نگاہ میں جب سے دنیا بنی تب سے عظیم ترین 100 انسان جو تھے ان پر اس نے ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہی رکھا ہے دی 100 شخصیات۔ وہ مسلم مصنف نہیں ہے، عیسائی مصنف ہے۔ اس کے باوجود اس نے اپنی اس کتاب میں سب سے پہلے نمبر پر سرور کونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام رکھا ہے۔ اس نے اس مضمون میں یہ ثابت کیا ہے کہ اتنی بڑی شخصیت، اتنا اہم آدمی، اتنا پربھاوشالی ویکتی اور اتنا عظیم انسان دوسرا کوئی نہیں آیا ہے۔ ایک عیسائی مصنف کا اعتراف ہے۔ میں اس مجلس میں آپ کو دسیوں یہودی، عیسائی اور ہندو فضلہ کے نام لے سکتا ہوں جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خراج عقیدت پیش کیا ہے اور انہوں نے اعتراف کیا ہے کہ یہ دنیا انسانیت کے سرخیل اور سب کا سرنامہ ہے۔ آج میں ان کی سیرت بیان کرنے کے لیے آپ کے سامنے کھڑا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کرنا اور آپ کی زندگی کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کر لینا یہ ہمارے بس میں نہیں ہے۔ جتنا ہم نے پڑھا ہے، جتنا ہم نے سمجھا ہے، جتنا ہم نے سیکھا ہے، اس میں سے بھی ہم اس مجلس میں کچھ ہی پہلوؤں کا ذکر کر سکتے ہیں، ورنہ سارا وقت ایک ہی تقریر میں چلا جائے گا۔ اور ظاہر ہے کہ ہمارے فاضل مقرر محترم مولانا سرفراز احمد اصلاحی ندوی مدنی صاحب تشریف فرما ہے، جو میدان خطابت کے شہسوار ہیں۔ ان کے علاوہ ہمارے حافظ شاداب صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں اور صدر محترم بھی موجود ہیں، اور عشاء کی نماز سے پہلے جلسہ بھی ختم کرنا ہے۔ کس قدر المناک حادثہ ہے کہ جہاں ہزاروں افراد مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کامل اسوہ قرار دیتے ہیں، وہیں اب ادھر کچھ دنوں سے بعض دریدہ دہن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کیچڑ اچھال رہے ہیں، انہیں گالیاں دے رہے ہیں، برا بھلا کہہ رہے ہیں، ان کی تصویر مسخ کر رہے ہیں۔ امر واقعہ یہ ہے کہ یہ جو لوگ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں، جو دریدہ دہنی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، ایمانداری کی بات یہ ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں جانتے۔ ان کے نہ جاننے میں ان کا بھی قصور ہے۔ ان کو پتہ لگانا چاہیے، جب ایک مذہب کی ایک بڑی شخصیت، ایک مذہب کا رہنما اور قائد جس کے ماننے والے دنیا میں بڑی تعداد میں موجود ہیں، اور نصارہ کے بعد یہ دنیا کی سب سے بڑی دوسرے نمبر کی اکثریت ہیں، تو کم سے کم ان کی سب سے بڑی شخصیت کا مطالعہ کرنا چاہیے، اسٹڈی کرنا چاہیے، لیکن انہوں نے نہیں کیا۔ یہ ان کی غلطی ہے، لیکن ہماری اور آپ کی بھی غلطی ہے، بلکہ ان سے زیادہ غلطی ہے۔ ہماری اور آپ کی غلطی یہ ہے کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور سیرت کے بارے میں اپنے جلسوں میں اور اپنی تقریروں میں یہ تو لوگوں کے سامنے رکھا کہ بہت عظیم شخصیت ہیں، اسوہ کامل ہیں، ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، رحمت للعالمین ہے، انسانیت کے نجات دہندہ ہیں۔ یہ ہم نے تقریروں اور تحریروں میں تو کہا،
لیکن ہم نے عملاً ثابت نہیں کیا کہ ہم انہی کے ماننے والے، ان کے چاہنے والے اور ان کے پیچھے پیچھے چلنے والے، یہ ثابت نہیں کیا۔ اگر آج ہم نے ثابت کیا ہوتا تو اس کی نوبت نہ آئی ہوتی۔ کٹر سے کٹر دشمن بھی، کٹر سے کٹر دشمن بھی اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھنگ سے پہچان جائے تو اگر وہ دشمنی ختم نہیں کر سکتا تو کم سے کم دشمنی اس کی کم تو ہو ہی جائے گی۔ میں صرف ایک مثال دیتا ہوں۔ ایک بہت بڑا نام اور بہت مشہور نام ہے ثمامہ کا۔ مشہور میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تقریباً ہمارے سارے طلبہ بھی اس نام سے واقف ہیں، اور ثمامہ کے نام کا ذکر ہوتا رہتا ہے تو عام لوگ بھی اس نام سے واقف ہیں۔ یہ کوئی ایسا نام نہیں ہے جس سے افراد واقف نہ ہوں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے آدمی ہیں۔ اگر میرے ہندو بھائی بھی یہاں ہوں تو وہ بھی دھیان سے سنیں گے۔ میں مسلمانوں سے بھی گزارش کر رہا ہوں اور اپنے ہندو بھائیوں سے بھی نویدن کر رہا ہوں کہ آپ سب لوگ دھیان دیں۔ میں جس شخصیت کا ذکر کر رہا ہوں وہ سب کے لیے ہے، سمست مانو جات کے لیے، پوری انسانیت کے لیے۔ تو ثمامہ یہ مسلمانوں کے خلاف بہت سرگرم تھے، بہت زیادہ۔ جب کبھی موقع آتا تھا ان پر حملہ کرتے تھے، ان کے خلاف سازشیں کرتے تھے، اور نہ معلوم جو کیا کیا کرتے تھے، جو کچھ ان سے بن پڑتا تھا وہ ضرور کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کفر اور اسلام کی جنگ میں ثمامہ جو خود ایک صوبے کے گورنر تھے، بڑی شخصیت کے مالک تھے، یہ گرفتار ہو کر آ گئے۔ لیکن ثمامہ چونکہ بہت جذباتی تھے، بڑے غصہ ور تھے، اور کسی پر بھی ہاتھ اٹھا دیتے تھے، کوئی بات بھی دماغ میں آ جائے تو کر گزرتے تھے۔ اس لیے جب یہ اریسٹ ہو کر گرفتار ہو کر آئے تو صحابہ کرام نے ان کو مسجد کے کھمبے سے باندھ دیا۔ کھمبے سے اس لیے باندھ دیا کہ ان کو باندھ نہیں دیں گے تو نہ معلوم کتنے لوگوں کو یہیں لے لیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور پوچھا یہ کون ہے؟ بتایا گیا کہ یہ ثمامہ ہے۔ اچھا ثمامہ یہی؟ اچھا۔ اللہ کے رسول نے ثمامہ سے کہا کہ ثمامہ ذرا میری طرف تو دیکھو۔ ثمامہ نے کہا میں تمہاری طرف نہیں دیکھتا، میں تمہاری طرف چہرہ نہیں کر سکتا، میں اپنی نگاہ نہیں اٹھا سکتا، تم بہت نالائق آدمی ہو، تم بہت نیچ ہو، میں تمہارا چہرہ نہیں دیکھنا چاہتا، تمہارے چہرے سے زیادہ بدصورت چہرہ کسی کا یہاں نہیں ہے، کیا دیکھو تمہارا چہرہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ ثمامہ ایک بار دیکھ تو لو، اس کے بعد جو ٹپڑی کرنی ہوگی کرنا، جو تبصرہ کرنا ہوگا کرنا، ایک بار دیکھ تو لے۔ اس نے کہا میں نہیں دیکھتا، میں ایسے آدمی کو نہیں دیکھوں گا۔ کہا خیریت تو ہے؟ کہا کیا خیریت ہے؟ مجھے پکڑوا لیا، مجھے لا کے بندھوا دیا، یہاں خیریت پوچھتے ہو؟ انہوں نے کہا بہت غصے میں معلوم ہو رہے ہو۔ کہا غصہ نہیں ہوگا، گرفتار کر کے لائے ہو، یہاں بندھوا رکھا ہے، مجھ سے خیریت پوچھتے ہو، غصے میں نہیں رہوں گا۔ اب دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا پیارا اسلوب اور کتنا دھماکہ خیز لہجہ ثمامہ کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نرمی اور ان کی گرمی دیکھ کر بہت سارے صحابہ کو طیش آ گیا کہ بڑا بدتمیز گستاخ ہے، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیں تو گردن مار دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صورتحال کا جائزہ لیا اور دیکھا کہ جتنی گرمی یہ دکھا رہا ہے اتنی ہی گرمی ادھر بھی چڑھ رہی ہے، ہمارے ساتھیوں میں کہیں کچھ گڑبڑ نہ ہو جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا ہے کہ ثمامہ کو چھوڑ دو، کھول دو۔ لوگوں نے کھول دیا۔ کہا ثمامہ اب تو ایک بار میری طرف دیکھ لو۔ کہا مجھے نہیں دیکھنا ہے، میں تمہاری طرف نگاہ اٹھا نہیں سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے کہا لوگوں بڑا آدمی ہے،
بہت اونچے عہدے اور منصب پہ رہ چکا ہے، آج گرفتار ہو کر آیا ہے، اس کو اپنی بے عزتی محسوس ہو رہی ہے، ایسا کرو کہ اس کو چھوڑ دو، آزاد کر دو، خالی کھمبے سے نہ چھوڑو، اس کو آزاد کر دو۔ آزاد کرنے کے بعد کہا ثمامہ اب تم آزاد ہو، جانا چاہو تو جا سکتے ہو۔ ثمامہ نے ابھی تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھا، نفرت اور غصے کا یہ حال تھا۔ آپ دیکھ رہے ہیں نفرتیں آج کل بہت ہیں، نفرت کے اس ماحول میں بھی اسے چھوڑ دیا گیا۔ جب وہ جانے لگا تو اللہ کے رسول نے کہا صحابہ میں سے کہ بھائی چند لوگ اس کے ساتھ چلے جاؤ، اس کی منزل تک پہنچا دو، اس لیے کہ جو گستاخی اور بدتمیزی اس نے کی ہے اور اسلام اور مسلمانوں کے خلاف اب تک جو ریشہ دوانیاں اس کی رہی ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کوئی مسلمان پہچان لے اور اس کو نقصان پہنچا دے۔ کچھ لوگ ساتھ میں چلے جاؤ اور اس کو اس کی منزل تک پہنچا دو جہاں سے آرست کر کے لائے ہو۔ صحابہ تیار ہو گئے، یہ تیز تیز جا رہا تھا، صحابہ بھی پیچھے پیچھے تیز تیز جا رہے تھے۔ وہ راستے بھر وہ بے خبر تھا کہ کوئی ہمارے ساتھ بھی آ رہا ہے۔ وہ جانے تو لگا مگر سوچ رہا تھا کیسا آدمی ہے، میں نے اس کے خلاف لڑائی لڑی، میں اس کو پاتا تو مار ڈالتا، اس کے لوگ قابو پا گئے، انہوں نے مجھے گرفتار کر لیا، گرفتار کرنے کے بعد لا کے کھمبے سے باندھ دیا۔ کھمبے سے باندھنے کے بعد اس آدمی نے کہا کہ رسی کھول دو، پھر اس آدمی نے لوگوں سے کہا بھائی جو کہہ رہا ہے کہنے دو، تم لوگ غصہ مت دکھاؤ، بڑا آدمی ہے، بڑے اونچے منصب پہ رہا ہے، کیسا آدمی ہے۔ یک طرفہ زہر پیتا گیا، ایک طرفہ غصہ سہتا گیا، یک طرفہ بدتمیزیاں سہتا گیا، یک طرفہ ہماری بمباری جھیلتا گیا، اور اس کے منہ سے پھول ہی جھڑتے رہے۔ میں نے ایک بار اس کا چہرہ تک نہیں دیکھا۔ واپس آیا، آنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھا تو دیکھتا رہ گیا۔ اللہ کے رسول نے کہا ثمامہ میں نے تو تم کو آزاد کر دیا تھا، کہا تھا تم اپنے گھر چلے جاؤ، تمہاری حفاظت پر میں نے کچھ لوگوں کو اور مامور کر دیا تھا کہ تمہیں تمہاری منزل تک پہنچا دیں، لیکن تم واپس کیوں آ گئے؟ اس نے کہا صاحب آپ نے آزاد نہیں کیا ہے، آپ نے تو گرفتار کر لیا ہے، قید کر لیا ہے۔ اب اس میں اختلاف ہے مورخین کے یہاں کہ وہ زیادہ متاثر ہوا آپ کے اخلاق و کردار سے یا آپ کا چہرہ دیکھنے کے بعد اس کے دل کی دنیا بدل گئی، لیکن یہ تو طے ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اخلاق پیش کیا، جو کریکٹر پیش کیا، جو چرتر پیش کیا، اس نے بہرحال اس کو متاثر کیا اور اتنے کڑے اور سڑے اور شدید دشمن کو بھی اپنے آستانے پر جھکنے کے لیے مجبور کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں ہم نا، آپ کا نام لیتے ہیں، آپ کے امتی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، ہمارے یہاں بھی مخالفین ہیں، شدید سے شدید دشمن ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ اسوہ ہم بھی پیش کریں گے کبھی یا نہیں؟ اگر یہ اسوہ نہیں پیش کرتے تو آپ یقین جانیے کہ لوگوں کے دلوں میں جگہ نہیں بنا سکتے۔ ہم نے یہ اسوہ لوگوں کے سامنے رکھا ہی نہیں، ہم تو اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کی باتیں کرتے رہے، جہاں قابو چلا وہاں اینٹ کا جواب پتھر سے دیا، اور جہاں بس نہیں چلا وہاں سب سہتے رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھایا ہے جو میں نے ابھی آپ کو بتایا۔ اللہ کے رسول کی زندگی دیکھیں، ہم اور آپ سب یہ بات ذہن میں رکھیں کہ کسی رسول کی زندگی کا اصلاً تو وہ پہلو نمونہ ہوتا ہے جہاں سے آپ کی رسالت اور نبوت کا آغاز ہوتا ہے۔ کسی بھی رسول کی رسالت میں یا آپ کی زندگی میں اس وقت سے نمونہ دیکھا جاتا ہے جب سے آپ کو نبوت اور رسالت ملی ہے، لیکن تمام نبیوں کی سیرت اٹھا کے دیکھ لیے، اللہ تعالیٰ جن کو نبی اور رسول بنانا ہوتا ہے نا، شروع سے ان کی ایسی تربیت کرتا ہے کہ ان پر کوئی چھینٹا گناہ کا کوئی داغ اور دھبا بچپن سے نہیں آنے پاتا۔ اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو ہر نبی اور رسول کی زندگی شروع سے لے کر آخر تک نمونہ ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی چھوٹے سے بچے تھے. یہ چھوٹا سا بچہ ٹوپی لگا کے بیٹھا ہوا ہے بیچ میں. کھڑے ہو جاؤ بیٹا, تم کھڑے ہو, ہاں کھڑے ہو جاؤ, کھڑے ہو, شاباش. اتنا ہی بڑا بچہ تھا, ابھی رسول نہیں ہوتے, بیٹھو. اتنے ہی بڑے بچے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگوں نے دیکھ لیا. اسی زمانے میں خانہ کعبہ سیلاب کی زد میں آ کر ڈھہ گیا. جن لوگوں نے خانہ کعبہ دیکھا ہے اور جن کو حرم شریف کی زیارت نصیب ہوئی, سب جانتے ہیں کہ وہ بالکل نیچے کھال میں نشیب میں ہے. ادھر سے پہاڑیاں ہیں, ادھر سے پہاڑیاں ہیں, ادھر سے پہاڑیاں ہیں, ادھر سے پہاڑیاں ہیں. جب زوردار بارش ہوتی ہے, پانی کا ریلا آتا ہے تو بلڈنگ کی بلڈنگ الٹ جاتی ہے. اسی میں خانہ کعبہ بھی کئی بار گر گیا, الٹ گیا. ابھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے سے تھے, اس بار بھی گر گیا خانہ کعبہ. اب جلدی جلدی لوگوں نے کعبہ تعمیر کرنا شروع کر دیا. بھائی دیکھیں, چاہے مسجد ہو چاہے مندر, لڑکے بڑکے سب لگ جاتے ہیں بنانے کے لیے, سب لگ جاتے ہیں. تو جب اللہ کا گھر یہ تعمیر ہونے لگا تو بڑے شوق سے لڑکے بھی گئے پتھر ڈھونے کے لیے. تب تو اینٹا تھا نہیں, پتھروں کی عمارت بنتی تھی, سب پتھر ڈھونے لگے. بڑا بڑا پتھر لے کے چھوٹے چھوٹے لڑکے آ رہے. لڑکوں میں بڑا حوصلہ ہوتا, اپنی طاقت سے زیادہ بوجھ اٹھاتے ہیں. یہ لڑکا بھی عبداللہ کا یتیم, یہ بھی پتھر ڈھو ڈھو کے لا رہا تھا. چھوٹے چھوٹے بچے کندھے پہ پتھر رکھ کر لاتے تھے, بھاری بھاری پتھر. تو یہ پتھر جو اس پہ گڑتا تھا, سب منہ ایسے کرتے تھے, ایسے کر کے چلتے تھے. لوگوں کو ترس آیا, کہا بیٹو تم لوگ مت ڈھو پتھر, بڑی تکلیف ہو. اب کچھ کر لیا نہ, رہنے دو. لیکن بچے کہاں ماننے والے ہیں, ان کا شوق تو آسمان پر ہوتا ہے. انہوں نے کہا نہیں صاحب, ہم کو روکے مت, پتھر ہم ڈھوئیں گے. تو لوگوں نے مشورہ دیا, ایک کام کرو کہ سب لوگ اپنی اپنی لنگی کھول کے کندھے پہ رکھ لو, پتھر اس پر رکھو گے تو تکلیف زیادہ نہیں ہوگی. دنا دن سارے لڑکوں نے اپنی لنگی نوچی, کندھے پہ رکھا, پتھر ڈھونے لگے. ایک چھوٹا سا لڑکا اتنا بڑا تھا, وہ اپنی لنگی نہیں نکال رہا تھا. لوگوں نے پوچھا بھئی یہ کون ہے؟ کہا یہ عبد المطلب کا پوتا ہے. بیٹا تم بھی کیوں نہیں اپنی لنگی کھول کر اپنے کندھے پہ رکھ لیتے؟ لوگوں نے کہا کہ نہیں, یہ نہیں رکھے گا. اچھا تو چلے اس کے دادا سے کہتے ہیں. یہ دادا کی بات کبھی ٹالتا نہیں. دادا سے جا کے کہا آپ بھی اپنے پوتے کو سمجھا دیجئے, لنگی کھول کے کندھے پہ رکھ لے, بڑی تکلیف ہو رہی, یا منع کر دیجئے, پتھر نہ ڈھوئے. عبد المطلب نے عذرائے ہمدردی اپنے پوتے سے کہا بیٹا تم بھی لنگی کھول کے ڈھو رہے ہو, پتھر ڈھو, کوئی بات نہیں, مگر جو تکلیف ہو رہی اس سے تو بچ جاؤ گے. پوتو, چھوٹو چھوٹو پوتو سنو, ابھی تک اس پوتے نے اپنے دادا کے کسی حکم کو ماننے سے انکار نہیں کیا تھا. ابھی تک دادا نے جو کہا کل مانا, کبھی انکار نہیں کیا تھا. اب بڑا کڑا امتحان تھا. ایک طرف دادا کا حکم تھا, نہیں مانتا تو گویا دادا کی بات کا انکار کر رہا ہے جو کبھی نہیں کیا. اور دوسری طرف اگر دادا کی بات مان لیتا ہے تو شرمگاہ کھل جائے گی, آگا پیچھے سب لوگ دیکھیں گے. اس حیث بیس میں اور ابھی کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا. کبھی سوچتا تھا کہ کندھے پہ رکھ لوں, دادا کی بات رہ جائے, کبھی سوچتا شرمگاہ کھل جائے گی. شرمگاہ کے کھلنے کے تصور سے اس پر غشی طاری ہو گئی, گر گیا. لوگوں نے جلدی جلدی اٹھایا. دادا نے کہا میرے پوتے کو اسی حال میں رہنے دو, بہت چھوٹا تھا, تبھی سے اس نے اپنی شرمگاہ نہیں کھولی. ننگے گھومنے والا لڑکا نہیں ہے, وہ شرمگاہ نہیں کھول پائے گا. اور پھر جب یہ اطمینان ہو گیا کہ نہیں اب مجھے لنگی نہیں کھولنی ہے, تو جیسے سارے بچے بڑے بڑے پتھر ڈھو ڈھو کے لا رہے تھے, وہ بچہ بھی بڑا بڑا پتھر ڈھو کے لانے لگا. ہمارے یہ چھوٹے چھوٹے بچے بتائیں کہ ان میں سے کون اتنا حیادار ہے؟ ان کے باپ بتائیں, ان کی ماں بتائیں کہ انہوں نے اپنے بیٹوں کو, اپنی بیٹیوں کو حیادار بنانے کے لیے کیا کیا ہے. داداؤں اور گھروں میں بیٹھی ہوئی دادیاں, میں آپ سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے نونہالوں کو حیادار بنانے کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ کتنی تربیت آپ نے کی ہے؟ اگر آپ نے تربیت کی ہوتی
تو بچوں سے جو شکایتیں آج ہم کو مل رہی ہیں وہ نہ مل رہی ہوتی۔ تربیت ہوتی ہے۔ تربیت صرف تقریر سے نہیں ہوتی، تربیت صرف جھاڑنے سے نہیں ہوتی، تربیت صرف کہنے سے نہیں ہوتی، کر کے بھی دکھانا پڑتا ہے، تب بات بنتی ہے۔ آپ اگر کہتے ہیں بیٹا ارے تم گالی دے رہے ہو، اور وہ وہیں ابھی اس نے سنا ہے کہ آپ نے اپنے پڑوسی کو گالی دی ہے، آپ کی اس بات کا کتنا اثر پڑے گا؟ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے چغل خور نہ ہوں، آپ کے بچے دوسروں کی برائی نہ کریں، آپ کے بچے با اخلاق ہوں۔ ذرا آپ اپنی بیٹھکوں کا جائزہ لے کر دیکھیے، آپ اپنی بیٹھکوں میں جب بیٹھتے ہیں اور اپنی پارٹی کے لوگ ہوتے ہیں، دوسرے نہیں ہوتے، تو دوسری پارٹی کے لوگوں کے کیسے بخیے ادھیڑتے ہیں۔ آپ اپنے بچوں کے سامنے دوسروں سے دشمنی کریں گے، دوسروں کو برا بھلا کہیں گے، وہی یہ بچے سنیں گے، آپ ان سے یہ توقع رکھیں گے کہ وہ بڑے با اخلاق ہوں گے؟ کیسے ہو سکتے؟ آپ نے جو سکھایا ہے اپنے کیریکٹر سے، وہی انہوں نے سیکھا ہے۔ وہ آپ جیسا تو بن سکتے ہیں، گالی دینے والا، برا بھلا کہنے والا، رشوت کی باتیں کرنے والا، شراب کی باتیں کرنے والا، دوسروں سے دشمنی مول لینے والا۔ فلاں کی دعوت آئی ہے اس لیے مجھے نہیں کھانا کھانے جانا ہے، کل وہ بھی فلاں کی دعوت آئے گی تو نہیں کھانا کھانے جائے گا۔ یہ تو آپ نے سکھایا ہے۔ آپ نے سکھایا ہوتا، آپ ہوں چاہے ہمارے گھروں کی مائیں بہنیں اور بیٹیاں ہوں، اگر انہوں نے سکھایا ہوتا تو بچہ ابراہیم بنتا۔ آپ کو پتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام 85 سال کے ہو گئے تھے، تب تک کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی، بلکہ 84 سال تک کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے اولاد دے دی۔ 85 سال کی عمر میں بیٹا ملا ہے۔ 85 سال کے بوڑھے لوگ سوچ لیں اس عمر میں بیٹا ملا ہے، کتنا پیارا بیٹا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے بیٹا دینے کے بعد، ابھی گود میں تھا، دودھ پی رہا تھا، چند مہینے کا تھا، اللہ تعالیٰ نے کہا اپنی بیوی اور بیٹے کو لے لو، جاؤ وہاں پہاڑی کے بیچ میں جہاں سے سب آتے جاتے ہیں وہیں چھوڑ کے چلے آؤ۔ اگر آپ تورات کے بیان کو مانیں تو اس وقت حضرت ہاجرہ کی عمر 55 سال تھی، اور یہ ننھا سا بچہ ابراہیم کا اسماعیل ابراہیم کا ننھا سا بچہ وہ ان کی گود میں تھا۔ اس بچے کو بھی خطرہ تھا، اس لیے کہ ادھر سے آنے جانے والے جہاں بہت ساری چیزیں لوٹتے تھے، وہ لڑکوں کو بھی لوٹ لیا کرتے تھے، اور عورت کو بھی خطرہ تھا۔ 55 سال کی عورت اگر اکیلے میں مل جائے تنہائی میں تو اس کی عزت کو بھی خطرہ ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا لے جاؤ وہاں چھوڑ کے چلے آؤ۔ گئے، چھوڑ کے چلے آئے۔ ماں نے اپنے بیٹے کی اس عرصے میں، اس پیریڈ میں اتنی شاندار تربیت کی، اللہ اکبر۔ میری مائیں بہنیں سن رہی ہوں تو خاص طور سے وہ سنیں، اتنی شاندار تربیت، اتنی شاندار تربیت کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو اس وقت بھیجا جب وہ لڑکا بڑا ہو گیا تھا، 8 سال 9 سال 10 سال 11 سال کا ہو گیا تھا، روایات مختلف ہیں، اتنا بڑا لڑکا ہو گیا۔ تب اللہ تعالیٰ نے کہا اب جاؤ وہاں اپنے بچے اور بیوی کے پاس۔ ادھر آئے اور ادھر اللہ تعالیٰ نے آسمان سے یہ حکم بھیج دیا کہ اب تم کو اپنے بیٹے کو میری راہ میں قربان کرنا ہے۔ بڑی مصیبت ہے، ایک تو بڑی محنت، اتنے لمبے عرصے کے بعد بیٹا ملا، اس کو گود کھلانے کا بھی موقع نہیں ملا، پھر وہاں سے اب یہاں آئے، اب وہ بڑا ہو گیا ہے، اب اس کے پاس جا کر کے ذرا اس سے کچھ مدد لے سکتا ہوں، تو یہ حکم آ گیا۔ حضرت ابراہیم نے کہا ٹھیک ہے، اللہ نے دیا ہے، اگر اس کا حکم ہے تو اس کی راہ میں بیٹا قربان ہو سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ ماں نے اتنی شاندار تربیت اس بیٹے کی تھی، باپ کا سایہ تو ملا ہی نہیں تھا، کیسے ملے؟ مولانا سرفراز احمد صاحب اسلام میں پڑھاتے ہیں، اپنے بچوں کی تربیت کیسے کریں گے؟ یہاں بیٹھے بیٹھے کیسے تربیت کریں گے؟ اتنی دور سے کیسے تربیت کریں گے؟ تو ماں کو تربیت کرنی پڑے۔ ماں نے اتنی شاندار تربیت کی کہ جب باپ نے بیٹے سے کہا یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری،
میں مسلسل خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ تم کو ذبح کر رہا ہوں، لگتا ہے اللہ تعالیٰ کا یہی حکم ہے، بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے؟ تڑ سے بیٹا بولا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے کر ڈالیے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے مجھے کاٹ ڈالو، کاٹ ڈالیے۔ اللہ کا جب حکم آ گیا تب مجھ سے پوچھنے کی کیا ضرورت؟ اور آپ نوٹ کر لیجئے، میں چور چرا نہیں کروں گا، جیسے کہیں گے لیٹ جاؤں گا، آپ ذبح کر دیجئے۔ کسی لڑکے کو ذرا لیٹا کر کے جو ڈنڈا مار کے دیکھ لیجئے، ذبح کرنا تو دور کی بات ہے۔ تربیت ہی ہم نے ایسے ہی کی کہ دو ڈنڈا نہ کھا سکا۔ اتفاق سے حافظ شاداب صاحب کا بھی ایک ڈنڈا پڑ جائے تو پورے گھر والے اٹھ کے چلے آئیں گے، بیٹا میرا ہے، آپ نے کیوں مار دیا؟ مارا نہیں، تربیت کر رہے تھے وہ، تم نے نہیں کیا تو انہوں نے سوچا میں ہی کر دوں، نہ خود تربیت کی نہ ان کو تربیت کرنے دے رہے۔ یہ تربیت کا نتیجہ تھا۔ تو اللہ کے رسول ابھی چھوٹے سے بچے تھے، جیسی شاندار تربیت، ظاہر ہے کہ ماں تو تھی نہیں، لیکن جس کی گود ملی تھی وہ بھی حلیمہ جیسی عورت تھی، ایسی ویسی عورت نہیں تھی۔ جن کا سایہ ملا تھا وہ عبد المطلب جیسے آدمی تھے، ایسے ویسے آدمی نہیں تھے، دونوں کی تربیت رنگ لائی۔ ہم اگر یہ سننے کے لیے یہاں بیٹھے ہیں کہ اللہ کے رسول کی زندگی ہمارے لیے کامل نمونہ ہے، تو آج ہی آپ جائیں گھروں پر اور اپنے گھر والی کے ساتھ بیٹھ کر طے کریں کہ ہم نے اسلام قبول کیا ہے، ہمارے آئیڈیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچے تھے تو ایسے تھے، اس لیے ہم کو ایسا بچہ بنانا ہے، اس کے لیے محنت کرنی ہوگی، اس کے لیے کاوش کرنی ہوگی، جیسے چاہیں زندگی گزار کر اپنی مرضی کے مطابق شاندار اولاد کا خواب دیکھیں۔ یہ خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا۔ یہ ہے اللہ کے رسول کی زندگی۔ نوجوانوں کا حال یہ ہے، آپ کو تکلیف ہوگی تو معذرت چاہتا ہوں، لیکن سچ کہنا ہے، ہمارا نوجوان ایسا ہے کہ کوئی غلط کام ایسا نہیں ہے جو وہ نہ کرتا ہو، اور آج کل موبائل نے تو اس کو اتنا برباد کر دیا ہے کہ یہ رات میں اگر ماں باپ کا ڈر ہے تو یہ صرف ناٹک کرتا ہے سونے کا، اور جیسے ہی ان کے خراٹے بولنے لگتے ہیں بس یہ اپنا موبائل کھول لیتا ہے، رات بھر موبائل دیکھتا ہے اور دوپہر 12 بجے تک 1 بجے تک پیٹ کے سوتا ہے۔ اس بیچ میں اگر کوئی جگا دے تو اس کی خیریت نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں لڑکا بہت سوتا ہے، بہت زیادہ نہیں سوتا، اتنا ہی سوتا ہے جتنا آپ سوتے ہیں۔ جو سونے کا ٹائم تھا اس نے موبائل میں گزار دیا، تو نیند تو پوری کرنی ہے۔ ہم نے کبھی کیئر کیا یہ چادر کے اندر لائٹ کیسی نظر آ رہی ہے؟ کبھی سوچا چادر میں کیسے لائٹ نظر آ رہی ہے؟ اس میں بلب تو لگا ہوا نہیں ہے، کبھی سوچا؟ رات کے 10 بج گئے ہیں، جاڑے کا موسم ہے، فلاں کے بیٹے اپنے اپنے گھروں پہ آگے، میرا بیٹا نہیں آیا، کہاں گیا؟ کبھی فکر ہوئی؟ 12 بجے آ رہا ہے، 1 بجے آ رہا ہے، جب جی میں آ رہا ہے تب آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے، دوسرے گھر بھی سو جا رہا ہے، کوئی بات نہیں، ہمارے کان پہ جو نہیں رکھتی، ہمارے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا، ہم کو کوئی بے چینی نہیں ہوتی، کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ یہ لڑکا بگڑ رہا ہے۔ لڑکوں، نوجوانوں، اللہ کے رسول کا اسوہ چاہتے ہو تو سنو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی 17-18 سال کے تھے، بس کوئی 18 سال کا بچہ ہو تو کھڑا ہو جائے ذرا سے 1 منٹ کے لیے، بس 18 سال کا یہ لڑکا ہے، اسی طرح بیٹھ جاؤ۔ اسی طرح ابھی اسی عمر کے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی پرکھا پرنیا بوڑھے تو تھے نہیں، بزرگ تو تھے نہیں، ابھی نوجوان۔ اس زمانے میں کچھ اور نوجوان تیار ہوئے، جیسے کھمولی کے کچھ نوجوان اگر آج ہی طے کر لیں کہ ہمیں تیار ہونا ہے اپنے سماج کو بدلنے کے لیے، آج ہی چاہیں تو طے کر سکتے ہیں۔ ایسے ہی مکہ کے کچھ نوجوانوں نے طے کیا کہ اب ہم کو مکہ کے حالات بدلنے ہیں، بڑے برے حالات ہیں، یہاں تو عورتوں کی عزتیں لٹ رہی ہے، یہاں لوگ رات میں گھروں پہ حملہ کرتے ہیں، بیٹوں اور عورتوں کو اٹھا لے جاتے ہیں، یہاں بوڑھوں کو دھکے دیا جاتا ہے،
یہاں تو لوگوں کی جائیداد پہ حملہ کیا جاتا ہے، یہاں کسی بیوہ کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، کسی بوڑھے کی لاٹھی اور اس کا سہارا بننے والا کوئی نہیں ہے۔ یہ اچھی بات تو نہیں، آخر ہماری جوانی کس کام کی ہے؟ کچھ نوجوانوں نے طے کیا کہ ہمیں سماج سدھارنا ہے، نوجوانوں نے طے کیا، نوجوانوں نے ایک کمیٹی بنائی، اس کا نام رکھا حلف الفضول۔ کمیٹی بن گئی۔ محمد ابن عبداللہ جو ابھی اللہ کے رسول نہیں ہوئے تھے، ان کو پتہ چلا کہ نوجوانوں میں سماج سدھار کی کوئی کمیٹی بنی ہے، بس پہنچ گئے، اے بھائی فلاں 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 سنا ہے آپ لوگوں نے کوئی کمیٹی بنائی؟ ہاں بنائی تو ہے۔ کمیٹی کا کیا منشور ہے؟ کہا یہی ہے کہ غریبوں کی مدد کی جائے، اگر بیواؤں کی شادیاں نہیں ہو رہی تو ان سے شادی کروائی جائے، زیادہ عمر کی نہیں ہے تو ہم خود بھی آفر کریں ان سے شادی کر لیں، لوگوں کی مدد کریں، بوڑھوں کو کے لیے سہارا بنیں، بچوں کی یتیمی پر ان کے سر پہ ہاتھ رکھیں۔ یہی ہم لوگوں نے طے کیا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا اتنا اچھا کام کرنے جا رہے ہیں تو میرا بھی نام لکھ لیجئے۔ اب میں دیکھوں گا، آج عبداللہ وغیرہ 4-5 لڑکے اپنا نام لکھاتے ہیں، کل پوچھوں گا، بلکہ پرسوں جب بھی آئیں گے، کہ کھمولی کے کتنے نوجوانوں نے خود ہی جا کے اپنا نام نوٹ کروایا ہے کہ میں بھی اس سماج کا انقلاب برپا کرنے میں ساتھ دوں گا۔ انشاءاللہ پوچھوں گا۔ اللہ کے رسول خود گئے، میرا بھی نام لکھ لیجئے، اتنا اچھا کام کرنے آپ لوگ جا رہے ہیں، بھلا میں ساتھ نہیں جاؤں گا، نام لکھ لیجئے۔ نام لکھ لیا۔ ادھر خبر مل گئی کہ نوجوانوں کی جو کمیٹی بنی ہے، اس کمیٹی کا ممبر محمد ابن عبداللہ بھی، ارے عبد المطلب کا پوتا، عبد المطلب کا پوتا، تب تو طے ہے کہ یہ کمیٹی بہت اچھی کمیٹی ہوگی۔ آپ سوچ لیں، اپنی تصویر ایسی سماج میں اس نوجوان نے بنائی تھی، پورے مکہ میں راتوں رات چرچا ہو گیا کہ جس کمیٹی کا محمد ابن عبداللہ جیسا نوجوان ممبر ہو، اس کمیٹی کی مدد آنکھ بند کر کی جا سکتی، لو 10,000 لکھو، 15,000 لو 20,000، یہ غلط جگہ استعمال نہیں ہو سکتا۔ ایسی تصویر اللہ کے رسول نے بنائی، اور اس کمیٹی کے وقار اور معیار کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند کر دیا۔ میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 سال کی عمر میں 40 سال کی ایک ایسی عورت سے شادی کی جس کی 3 شادیاں پہلے ہو چکی تھی، اس کے بچے بھی تھے کئی ایک، اور وہ بچے اس کے پاس تھے کہیں اور نہیں، ایسی عورت سے 25 سال کے نوجوان نے شادی کی۔ موقع جب ملا تو اس نوجوان محمد ابن عبداللہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت کر دیا کہ صرف میں کہتا نہیں تھا کہ بیواؤں کے لیے سہارا بنوں گا، دیکھ لو بیوہ کے لیے سہارا بن گیا۔ غلط بات ہے کہ ان کا مال دیکھ کر ان کی طرف مائل ہو گئے تھے، اگر مال دیکھ کے مائل ہونا ہوتا تو اس مال سے عیش کرتے، لیکن جس طرح اپنا مال کل لٹا دیا غریبوں محتاجوں اور مسکینوں میں، اپنی بیوی کی اجازت سے ان کا مال بھی لٹا دیا۔ کیا امیری دیکھ کر کے شادی کی؟ جب مال ہی لٹا دینا تھا تو امیری دیکھ کے شادی کیا کرنا؟ امیری دیکھ کے شادی نہیں کی تھی۔ ایک پاکباز خاتون تھی جو بیوہ ہو گئی تھی، 3 شوہر بھی اس کے ہو چکے تھے، سب مر گئے۔ انہوں نے کہا میں اب اس کے ساتھ دوں گا، میں ساتھ دوں گا اس عورت کا۔ نوجوانوں، تمہاری بھی شادیاں ہوتی ہیں، کسی بیوہ سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو، اور بھی جس کے 3 لڑکے ہوں، جس کے 3 شوہر پہلے ہو چکے ہوں، اور شادی بھی کیسے ہوئی؟ جا کر کے اجازت لی اپنے چچا سے، اجازت مل گئی، کہا ٹھیک ہے اب شادی ہو جائے، نکاح ہوا، شادی ہو گئی۔ اب اللہ کے رسول اور خدیجہ دونوں ساتھ ساتھ۔ یہ نکاح کھمولی میں ہو رہا ہے کیا؟ رشتہ طے ہو گیا، لڑکا تیار، لڑکی تیار، لڑکے اور لڑکی کے گھر والے تیار، حافظ شاداب صاحب کو بلایا، حافظ جی نکاح پڑھا جائے، نکاح پڑھایا، گھر آباد۔ یہاں تو صورتحال یہ ہے کہ پہلے تو لوگ دیکھتے ہی اس کو جہاں سے کچھ ملنے والا ہے، جس کا نام جہیز ہے، ایسی جگہ بات نہیں کرتے۔
اور کہنے کا اسلوب بھی بڑا نرالا ہوتا ہے. کہتے ہیں صاحب رشتہ آپ کو پسند ہے؟ ہاں رشتہ تو پسند ہے. تو بات چیت کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے. کچھ لین دین ہے؟ نہیں لین دین کیا ہے، میں تو لین دین کرتا نہیں، میں اس کا قائل بھی نہیں ہوں. لا حول ولا قوت الا باللہ. بس یہ ہے کہ آج کل ذرا سا لوگوں کو گاڑیاں واڑیاں مل جاتی ہیں تو آپ تو اس کا خیال رکھیں گے ہی. اب ظاہر ہے کہ لڑکی آئے گی تو چارپائی پہ تو سوئے گی نہیں، مسہری اور میز کرسی وغیرہ تو کچھ اس کے لیے چاہیے ہی. باقی تو آپ سمجھدار ہیں. فلاں آئے تھے نا 9 لاکھ پہلے دے رہے تھے، 15 نے انکار کر دیا. مطلب آپ 10 لاکھ دیجئے اور 20 لاکھ کی بات کیجئے جہیز میں، تب رشتہ ہوگا. تو لوگ جو زیادہ سمجھدار ہوتے ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں اور چنانچہ پورا انتظام سمجھداری کے ساتھ کرتے ہیں، 2 ٹرک بھیجتے ہیں. یہ رشتہ ہوتا ہے. یہ ان دیندار لوگوں کا رشتہ ہے جو کہتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ. میں بھلا کوئی مطالبہ کر سکتا ہوں؟ میں تو لین دین کا قائل نہیں ہوں، بالکل نہیں. ان نوجوانوں کو بیچ دیں گے. یہ بے شرم نوجوان بھی نہیں کہتے، یہ بھی نہیں کہتے نہیں مجھے نہیں چاہیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم والی شادی چاہیے، وہ والی شادی کچھ نہیں چاہیے، یہ بھی نہیں کہتے. میں ایک چھوٹا سا واقعہ عرض کر دوں. میرے ایک شاگرد تھے، بہت پیسے والے تب بھی تھے، آج بھی ہیں. ان کا رشتہ طے ہوا ایک سیٹھ صاحب کے، ہم بمبئی والے سیٹھ صاحب، اکیلی ایک لڑکی تھی، بس رشتہ طے ہو گیا. انہوں نے کہا بھائی دیکھیے میں چاہتا ہوں کہ جو میں از خود خوش دلی کے ساتھ دوں اسے آپ قبول کر لیں. انہوں نے کہا نہیں یہ نہیں ہوگا، نہ آپ کو کچھ دینا ہے نہ کچھ لینا ہے. میں 2-4 لوگوں کو لے کر کے آؤں گا، نکاح ہو جائے گا، لڑکی کو رخصت کرا کے چلا جاؤں گا. بہت ضد کی. انہوں نے کہا نہیں ہمارے گھر کچھ نہیں آئے گا. اور نوٹ کر لیجئے اگر آپ نے کچھ بھیجا تو سامان ہمارے گھر، لڑکی آپ کے گھر. ہمیں سامان یا لڑکی میں سے ایک ہی چاہیے. اگر آپ ہم کو غریب سمجھتے ہیں تو سامان دے دیجئے، اور اگر ہم کو داماد بنانا چاہتے ہیں تو لڑکی دے دیجئے. شادی ہو گئی. شادی کے بعد دوسرے دن 3 دن کی تاریخ پڑی تھی کہ 3 دن کے بعد لڑکی اپنے مائکے آئے گی. دوسرے دن کے 2 بڑے والے ٹرک ان کے دروازے پہنچ گئے. وہ لڑکا بھی تھا، اس کے باپ بھی تھے. کہا یہ کیا ہے؟ کہنے لگے وہ سیٹھ صاحب نے بھیجا ہے لڑکی کا جہیز ہے. کہا اچھا ٹھیک، اتارو سامان اتارو. تو کہا صاحب اتنا سامان ہم 2 آدمی کیسے اتار پائیں گے؟ بھائی کہا ہم یہ نہیں جانتے، آپ کو آدمی لے کے آنا چاہیے، آپ نے جہیز دیا ہے نا تو ہماری مدد کی کیا ضرورت، آپ لائیں اتاریے. بیچارے یہ خود گئے، جیب میں جو پیسہ ویسہ رکھے تھے گاؤں سے 2-4-6 مزدور بلا کے لائے، سارا سامان 2 ٹرکا اتروایا. کہا اب ہم چلتے ہیں. کہا کھانا کھا لیجیے. تب جائیے. کھانا کھایا. تب تک اپنی بیوی سے کہہ دیا کہ تم تیار ہو، ہم دونوں کو بھی اسی ٹرک سے چلنا ہے. سامان اتر گیا اور یہ دونوں جب کھانا لوگ کھا چکے تو یہ دونوں بھی اسی ٹرک میں، بڑا جو ٹرک ہوتا ہے نا اس میں ڈبل سیٹ ہوتی ہے، اسی ٹرک پر بیٹھ کے دونوں وہاں پہنچ گئے. اب جب داماد اور بیٹی کو ٹرک سے اترتے دیکھا سیٹھ صاحب نے تو پاؤں تلے سے زمین، ارے یہ کرنٹ لگ گیا، یہ کیا ہوا؟ گاڑی نہیں تھی تو مجھ کو بتانا چاہیے تھا، اور ابھی تو ٹائم بھی نہیں ہوا تھا آنے کا، یہ کیا ہو گیا؟ انہوں نے کہا کچھ نہیں ہوا ہے. میں نے کہا تھا کہ یا تو مجھے بیٹی چاہیے آپ کی، یا مال. غریب سمجھتے ہیں تو مال دے دیجئے، غریب نہیں سمجھتے، داماد بنانا چاہتے ہیں تو بیٹی دے دیجئے. میں یہ کہہ کے آیا تھا کہ میرے گھر میں یا تو بیٹی رہے گی یا مال. چونکہ بیٹی تھی اس لیے مال نہیں لے گیا، مال پہنچ گیا اس لیے بیٹی واپس کر دیا. آپ اس کو رکھ لیجئے، مال ہمارے گھر رہے گا. اب ان کی تو سمجھ میں نے یہ کہا، اور اسی ٹرک والے سے کہا کہ مجھے ذرا فلاں جگہ چھوڑ دو، 2 کلومیٹر ہے، میں وہاں سے ٹرین سے چلا جاؤں گا. بہرحال اس سے نہیں. انہوں نے کہا میں گاڑی سے میں نہیں جاؤں گا، میں ابھی جا رہا ہوں، رکوں گا نہیں. ادھر آگے وہ گئے اور ادھر پیچھے سیٹھ صاحب اپنی بچی کو لے کے گئے. دونوں ٹرک بھی ساتھ لے گئے اور کہا بھیا سامان اٹھا کے لے آؤ. پوچھا کریں کیا؟ کہا پہلی غلطی تو آپ کی یہ ہے کہ منع کرنے کے باوجود آپ نے انتظام کیا، اور کر ہی لیا ہے تو کیا آپ کے گاؤں اور پاس پڑوس میں غریب نہیں ہے؟ کہا ہے تو کھاتا، بانٹ دیجیے.
آپ کا نام بھی ہو جائے گا۔ سیٹھ صاحب نے مسیری بانٹی، سیٹھ صاحب نے صوفہ بانٹا، سیٹھ صاحب نے ہیرا بانٹا، موتی بانٹا، نام بھی ہو جائے گا، بانٹ دیجئے۔ نوجوانوں تم یہ جذبہ پیدا کرو، خدیجہ کی عمر سے بھی شادی کرنے کے لیے آمادہ ہو جا، تب کہو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ نہیں یہ جذبہ رکھتے مت کہو۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ گفتگو مجھے تفصیل سے کرنی تھی لیکن ظاہر ہے کہ وقت نہیں ہے، میں صرف ان دو پہلوؤں پر آج اپنی گفتگو بند کرتا ہوں۔ ابھی ہمارے بزرگ مقرر مولانا سرفراز احمد صاحب بھی ہیں اور مولانا ابوالفضل اصلاحی صاحب بھی، لیکن مجھے لگتا ہے کہ آپ لوگوں کو دلچسپی ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں بخش پور اسحاق پور تک کے لوگ آئے ہوئے ہیں، اس کا مطلب دلچسپی ہے۔ اگر پھر آپ کو خواہش ہوئی تو انشاءاللہ پھر حاضری ہوگی، اور سبق جہاں سے چھوٹا ہے وہیں سے پھر شروع ہو سکتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔